الحمد لله الذي شرفنا للعلوم الحديث والقرآن والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم النور صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار تقریب میں جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہن و دل میں اتارنا چاہتی ہوں وہ ہے مدارس کی ضرورت و اہمیت۔ اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امین، قبلہ اول قرآن کریم، مکاتبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ دار ارکم ہو یا صحابہ صفا کا چبوترا، صحابہ کرام تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ سامعات محتشم، مدارس اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبپاری کی جاتی ہے۔ دارالعلوم فیضان اولیاء جہاں سے اسلام کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے جہاں سے علم و عمل کے پیکر تیار ہوتے ہیں۔ انہی مدارس سے خوشہ چینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر قدغن کا دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، اگر ہم انہی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو عوام کے ذہن و دل میں فوراً یہ سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نماز کے مسائل بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ختم نبوت، ناموس صحابہ، ناموس رسالت پر پہرا دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ کی صدا بلند کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن و حدیث، کلمہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح و طلاق، حلال و حرام، تجہیز و تکفین کے شرعی مسائل بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج ممبر رسول پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات ہوتی ہے تو یہ مدارس ہی کا کردار ہے۔ اگر آج دنیا کے کونے کونے میں لوگ جھوک در جھوک اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے۔ یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے کہ ایک بچہ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا حافظ بنتا ہے۔ یہ انہی مدارس کا کردار ہے۔ پھر یہی بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بن کر قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دینی مدارس اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے اور ہماری اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کے پشتیبان ہیں، کیونکہ ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ حاضرین محفل، صرف یہی نہیں بلکہ آپ دنیا سے جانے کے بعد آپ کی قبر کو بھی روشن کرنے کا سبب بنیں گی۔ یہی بیٹیاں آئیں ان دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت اور نیک کردار میں حصہ ڈالیے۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنا سب سے ذہین بچہ جامعہ سیفیہ رحمانیہ اردو الکلام میں، دارالعلوم فیضان اولیاء برسا خرد میں، دارالعلوم فیضان اولیاء مہسیہ میں، تعلیم القرآن شیرگڑھ میں داخل کروائیے تاکہ آپ اور آپ کی نسلیں روز محشر آقا نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
جب پیش ہوں تو فخر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہو سکیں اور کہہ سکیں آقا یا رسول اللہ، آقا یا حبیب اللہ، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کو دین حق کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، دنیا میں آخرت کی کامیابی کے لیے وقف کیا تھا۔ آج ہماری شفاعت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جان سے پیارے اساتذہ کرام اور اس درسگاہ کو تا قیامت شاد و آباد رکھیں، کیونکہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، یہی نعرہ ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔